اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلسلہ وار داستان مغل سلطنت کے عروج و زوال کی 5ویں قسط ہے۔ آج ہم بات کریں گے ناصر الدین محمد ہمایوں کی، جنہوں نے تخت مغلیہ کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ ان کے دور کی سیاسی چالیں، جنگی مہمات اور سلطنت کے لیے ان کی بے مثال خدمات، یہ سب کچھ آج ہمارے اس ویڈیو کا حصہ ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس تاریخی سفر کو، جہاں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیسے ہمایوں نے پہلے مغل سلطنت کو کھویا اور پھر اپنی بہادری اور حکمت سے اسے دوبارہ حاصل کیا۔ بابر نے 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں چھوڑی۔ سب سے بڑا لڑکا ہمایوں تھا، جو 6 مارچ 1508 کو ماہم سلطانہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ ہمایوں پانی پت اور کنوا کی جنگوں میں شریک ہوا۔ اس کے علاوہ مشرق میں باغی افغان سرداروں کی سرکوبی کے لیے جو کامیاب مہم بھیجی گئی، اس کا سردار بھی ہمایوں ہی تھا۔ ان مہمات میں ہمایوں نے اپنی قوت فیصلہ، ارادے کی مضبوطی اور صورت عمل کا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے اس کا باپ اس سے بہت متاثر ہوا۔ بابر نے 2 بار بدخشاں کی حکومت اس کے سپرد کی۔ ہمایوں عربی، ترکی اور فارسی زبانوں کا ماہر تھا۔ وہ مہذب، ہوشیار، سنجیدہ، مہربان، دلیر، سخی اور فیاض شخص تھا۔ اس میں اگر کوئی کمی تھی تو یہ کہ وہ سیاسی چال بازیوں سے مبرہ اور بے اصول پن اور جارحیت سے دور رہتا تھا۔ ہمایوں امن و آشتی کو جنگ کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتا تھا اور اس کا مزاج صوفیانہ تھا۔ اس کا باپ بابر، جو کہ آدمی کی شناخت میں ماہر تھا، اس سے محبت کرتا اور اس پر پورا بھروسہ کرتا تھا۔ ہمایوں 29 دسمبر 1530 کو 23 سال کی عمر میں آگرہ میں تخت نشین ہوا۔ اس موقع پر عوام نے خوشیاں منائیں اور ایک کشتی پر سونا تقسیم کیا گیا۔ امرائے دولت اور افسران حکومت نے غیر مشروط وفاداری کا حلف اٹھایا اور اس کے عوض ہمایوں نے ان کی گزشتہ کارروائیوں کی جانچ پڑتال کیے بغیر ان کو اپنے عہدوں پر مستقل کر دیا۔ بابر نے ہمایوں کے لیے ایک وسیع مملکت وراثت میں چھوڑی، جو کہ دریائے آمو سے بہار تک پھیلی ہوئی۔ اس کے مغربی علاقے قندوز، بدخشان، کابل، غزنی اور قندھار تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہندوستان میں ملتان، پنجاب، اتر پردیش اور بہار کا کچھ علاقہ اس کی سلطنت میں شامل تھا۔ بیانہ، رتنبور، گوالیار، الور اور چندیری اس کی سلطنت اور راجپوتانہ کی ریاستوں کے درمیان ایک غیر مستقل سرحد کی حیثیت رکھتی تھی۔ پرانے ترک و منگول رسم و رواج کے مطابق بابر کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہونی چاہیے تھی۔ خود بابر نے بھی اس بات سے کہ کہیں پرانے رسم و رواج کی پابندی نہ کرنے کے نتائج خطرناک ہوں، ہمایوں کو بڑی نرمی سے یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مہربانی، سخاوت اور احترام سے پیش آئے۔ اگر ہمایوں اس بات کی کوشش کرتا کہ وہ ساری سلطنت پر خود ہی قابض ہو جائے، تو نہ صرف اس کو اپنے بھائیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا، بلکہ امرائے دربار بھی یہی مشورہ دیتے کہ قدیم رسوم کو ترک نہ کرے۔ چنانچہ خانہ جنگی کو روکنے کی خاطر اس کو سلطنت کی عادلانہ تقسیم کرنی پڑی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو سلطنت مغلیہ، جو کہ ابھی اپنے پیروں پر کھڑی بھی نہیں ہو پائی تھی، قبل اس کے کہ کوئی بیرونی خطرہ اس کو نقصان پہنچائے، آپس میں ہی خانہ جنگی کا شکار ہو جاتا۔ بہرحال اس کو اپنی مرضی کے خلاف یہ فیصلہ کرنا، پڑا کہ وہ سلطنت میں بھائیوں کو بھی شریک کر لے۔
وہ اصولاً بابر کے تخت شاہی کا وارث جانشین تھا اور اقتدار میں مملکت میں کوئی اس کا شریک نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سلطنت کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ کامران کو کابل اور بدخشان کا علاقہ مل چکا تھا۔ عسکری کو، جس کی عمر ابھی 15 سال تھی، سنبل کا صوبہ ملا اور الور 13 سالہ ہندال کے حصے میں آیا۔ یہ تقسیم کامران کو، جو 21 سالہ جوان تھا، پسند نہ آئی۔ وہ چاہتا تھا کہ افغانستان کے عمراء اور سردار اس کی پشت پر ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی طاقت سے بھی آگاہ تھا۔ بابر کا یہ ہمیشہ قاعدہ رہا کہ اگر کسی چیز کی تقسیم کرتا اور ہمایوں کو اس کے 6 حصے ملتے تو کامران کو 5 حصے دیتا۔ بابر کی اس روش نے بھی کامران جیسے اولو العزم شہزادے کو اس بات کے لیے ابھارا کہ وہ باپ کی چھوڑی ہوئی سلطنت میں نسبتاً بڑے حصے کا حقدار ہے۔ ان تمام حالات کے باوجود ہمایوں نے فی الحال کوئی قدم نہ اٹھایا۔ ہمایوں کی ہندوستان میں مصروفیات سے فائدہ اٹھا کر کامران نے افغانستان کے کاروبار کو اپنے چھوٹے بھائی عسکری کے سپرد کیا اور خود پنجاب کی طرف بڑھا۔ اس نے ملتان اور لاہور فتح کر لیا اور ہمایوں کے افسروں کو ہٹا کر اپنے افسر مقرر کر دیے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہمایوں کو بہت ہی عاجزانہ اور پر احترام خطوط لکھتا رہا، جن میں اپنی وفاداری جتاتا اور اس سے یہ مطالعہ کرتا ملتان اور پنجاب کے صوبے اس کو عطا کر دیے جائیں۔ جب ہمایوں نے دیکھا کہ کامران حقیقت میں ان صوبوں پر قابض ہو چکا ہے تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنے بھائی کی درخواست کو قبول کر لے، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ اس نے اس طرح ہاری ہوئی بازی کو اچھی طرح سنبھال لیا اور اپنے بھائی کو بھی ممنون احسان بنا دیا۔ کامران کو اس کی مرضی کے مطابق سلطنت میں حصہ دے کر ہمایوں اب افغانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے دریائے داورہ کے مقام پر، جو کہ لکھنؤ کے قریب ہے، افغانوں سے مقابلہ کیا۔ شیر خان کی غیر جانبداری بلکہ غداری کے باوجود افغانوں کی صفوں میں پراگندگی پھیل گئی۔ وہ لوگ بڑی بہادری سے لڑے لیکن ہار گئے۔ ان کے سردار ابراہیم خان یوسف خیل اور بایزید فرملی قتل ہو گئے۔ جونپور پر ہمایوں کا قبضہ ہو گیا اور اس کو جنید برلاس کے سپرد کر دیا گیا۔ شیر خان کو، جو بعد میں شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور ہوا، وہ یہ امید تھی کہ محمود لودھی اور اس کے ساتھیوں سے ایک بہت ہی نازک موقع پر غداری کرنے کے صلے میں ہمایوں اس کا تسلط چنار پر قبول کر لے گا، لیکن اس کی امید نقش برآب ثابت ہوئی، کیونکہ ہمایوں نے افغانوں پر فتح یابی کے کچھ ہی عرصے بعد شیر خان سے اس کا مطالبہ کیا کہ وہ چنار کا قلعہ اس کے حوالے کر دے۔ اس کام کے لیے ہندو بیگ کو روانہ کیا گیا۔ شیر خان نے قلعہ واپس کرنے سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں ہمایوں نے اس پر چڑھائی کر دی اور قلعے کا محاصرہ کر دیا۔ قلعے پر حملے کی باغ دوڑ خود سنبھال کر ہمایوں نے غلطی کی۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ خود آگرے میں رہتا اور کسی اور کو اس مہم پر روانہ کرتا۔ محاصرے نے 4 مہینے تک طول کھینچا۔ افغانوں نے بہادری سے قلعے کا دفاع کیا۔ ہمایوں کے پاس نہ تو عمدہ قسم کی قلعہ شکن توپیں تھیں اور پتھریلی زمین ہونے کے باعث وہاں سرنگیں کھودنا بھی ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ دریائے گنگا کے سبب ہمایوں قلعے میں رسد کی فراہمی کو بھی مؤثر طریقے پر بند نہیں کر سکا۔ چونکہ دونوں فریق صلح کے خواہاں تھے، اس لیے صلح میں دیر کا امکان نہیں تھا، مگر شیر خان نے، کیونکہ حالات کا بغور مطالعہ کر رہا تھا، شہنشاہ سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست کی کہ قلعے کو اس کے پاس ہی رہنے دیں۔ اس نے اپنی وفاداری کے ثبوت میں اپنے تیسرے بیٹے عبدالرشید کو، جو قطب خان بھی کہلاتا تھا، ایک مضبوط فوج کے ساتھ
شہنشاہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ ہمایوں نے شیر خان کی درخواست مان لی اور محاصرہ ختم کر دیا۔